اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ بعض لوگ جو ہیں اس میں سے کلپ میں سے چھوٹا سا حصہ نکال کر فوراً اعتراض قائم کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح مقصود نہیں ہے، بلکہ شخصیات کو ڈیمیج کرنا، لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہی ان کے مطمع نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ورنہ میدان محشر میں بہرحال وہ خود جواب دہ ہیں۔ میں ایسے مقام پر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، یعنی اس کا مطلب ہے سنت سے مراد حدیث، تو قرآن و حدیث یہ راہ نجات ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اصل ہیں لیکن یہاں ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ راستہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ قرآن کا راستہ اصل ہے، انکار نہیں، حدیث کا راستہ اصل ہے، انکار نہیں، لیکن اس صحیح راستے تک پہنچنے کے لیے آپ کو معیار بنانا ہوگا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آپ سب مانیں گے کوئی دور اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس آپ دیکھیں 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا راستہ کیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ان کے راستے پہ چلیں گے تو نجات پائیں گے۔ اور آپ سمپل میجورٹی اگر دیکھیں گے تو وہ اہل سنت کی ہوگی، اسی میں ہمیشہ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں وہ اہل سنت سے آئے ہیں، تو اہل سنت کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں۔ اور اہل سنت و جماعت یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے، نو، یہ اصل ہے۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت کا راستہ چلتا ہو، نبی کا راستہ چلے گا اس کو اہل سنت کہیں گے۔ صحابہ کرام چونکہ جماعت تھی، صحابہ کے طریق پہ جو چلیں گے اس کو اہل جماعت کہا جائے گا، پھر ان دونوں کو ملا دیا گیا، اہل سنت و جماعت۔ تو جو نبی کریم صحابہ کرام کے طریق پر ہیں انہیں کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، اور یہ اصل ہے۔ پھر جتنے آپ کو دیگر سوچ اور فکر کی وجہ سے مختلف اسکول آف تھاٹس بنتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ان میں سے نکل کے بنتے رہے، تو وہ ہیں جماعتیں، وہ ہیں فرقے، یہ تو اصل ہے۔ اصل کو ایک فرقہ نہیں کہا جاتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور ہمیشہ اہل سنت میجورٹی میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اور اپنے امتیوں کو تلقین فرمائی کہ اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو آگ میں، جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھیں اس بات کو اور اہل سنت کے ساتھ رہیں۔ ہمارے اکابرین نے جو کچھ لکھا اس کو توڑ موڑ کر غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نہ بچوں کی تربیت ہم کرتے ہیں دینی لحاظ سے، نہ انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں، نہ مسائل سکھاتے ہیں، مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ مساجد میں بھی میرا درد دل یہی ہے کہ مکمل ایک سلیبس نہیں بنایا گیا ہوا، حفظ کروا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں اور نماز وغیرہ سکھا کر رخصت کر دیا۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک بچوں کو علم دین سکھانے کا فرض پورا کر لیا، حالانکہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک سلیبس ہونا چاہیے کہ بچہ جب ہماری مسجد سے باہر نکلے تو عقیدہ اس کو آ جانا چاہیے، ضروری احکام شرع اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی ان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہمارے بچے گھر سے صرف ایک چیز کو، معمولات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کر رہے ہیں، بس یہ صحیح ہے، دلیل کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں، نہ بڑوں کو نہ ان کو سکھائی جاتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں، ادھر کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، وہ مذہب کو توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے، اکابرین پر الزام لگاتا ہے، غلط چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے لیے مواد ہی موجود نہیں، حالانکہ موجود ہے۔ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس سے
لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے ہی اکابرین سے بدظن ہوتے ہیں، اور میدان محشر میں شرمندگی رسوائی ہماری طرف ہوگی۔ اس لیے یہ جملہ ذہن میں رکھیں، اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، ان کے راستے پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب ان انعام یافتہ بندوں کو غلط الزامات لگا کر ان کی شخصیات کو، ان کے ایک امیج کو ڈیمیج کر دینا، ان کے تصور کو ہمارے ذہن میں منفی طور پہ پیش کر کے ہمیں ان سے بدگمان کر دینا۔ اب میرے جو ہمیں سن رہے ذرا غور سے سنیے گا، نہ ہم قرآن کے قریب نہ حدیث کے قریب، اور اکابرین سے ویسی بدزنوں کے دور ہو گئے، بتائیں جائیں گے کہاں؟ کون سا راہ نجات ہے؟ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے صحیح راستے کا تعین کیجئے۔